أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے حضرات، بابرکت وقت ہے مزید برکتی بنانے کے لیے درود پاک نماز والا پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، رمضان المبارک کی آج 20 تاریخ ہے. ابھی غروب کے بعد 21 رمضان شروع ہونے والا ہے. یعنی 2 حصے رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو رہے ہیں. تیسرے میں ہم جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ اس اللہ نے ہمیں اس رمضان کی یہ برکت والی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں کہ ان گھڑیوں کی کتنی عظمت تھی حضور پاک علیہ السلام کے ہاں، کہ آپ جس وقت رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، یہ اس سے پہلے 2 مہینے جو ہیں رمضان سے یہ آیا کرتے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا ہوا کرتی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور اس شعبان کے مہینوں کو برکتوں والا بنا دے. وبلغنا الی رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما دے. گویا اللہ سے مانگ رہے ہوتے کہ اللہ زندگی کے دن یہ جو رمضان، یہ جو رجب اور شعبان تک پہنچ چکے ہیں، تو اللہ مزید موقع نصیب فرما کے اس سال کا رمضان بھی ہمیں کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے. یہ اتنی پیاری دعا حضور علیہ السلام کی بتاتی ہے کہ آپ کو رمضان کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ، ان رات کی عبادتوں کے ساتھ، افطار کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی لگن تھی، اور کتنی ان کے ساتھ آپ محبت کر کے اللہ سے مانگتے کہ یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان اس سال کا نصیب فرمایا ہوا ہے. یہ اللہ کا ہم پر کیا ہے، احسان ہے. آپ حضرات نے تقریباً یقیناً جمعوں میں اپنے دروس میں ہمارے علماء کرام سے سنا ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اس رمضان کے استقبال میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے
اور اول حصہ اس کا رحمت. سنا ہے تو پھر بتاؤ. نبی کا فرمان ہے نا، فرمایا اول حصہ اس کا 10 جو پہلے دن راتیں ہیں وہ جی حضور کی حدیث ہے. پڑھنا بھی اس کو، بیان کرنا بھی، سننا بھی، تو بات پڑھ رہے ہو یاد ہو جائے. یہ بات کسی میں اور کی نہیں کر رہا، میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہ آقا نے فرمایا کہ اس کے پہلا جو عشرہ ہے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا، وہ مکمل ہو گیا. اور فرمایا اس کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ گناہوں کی معافی کے لیے بخشش کا سبب ہے. آج اللہ وہ بھی ہمارے لیے پورا کر رہے ہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اپنے ان سابقہ دنوں پر، سابقہ راتوں پر اگر پچھلی ساری زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں تو کم از کم ان 20 دنوں پر اور 20 راتوں پر تو نظر کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو آیا اس کے مستحق بنا دیا ہے کہ ہمیں رحمتیں ملی ہوں. اپنے آپ کو اس لائق بنا دیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوں. بخشش ہم نے مانگی ہے اپنے رب سے. ہم نے وہ کچھ کیا ہے جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی کھینچی ہو جاتی ہے. آیا ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن ہم نے سنا ہے، جس قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی اتر کر آتے ہیں. آیا ہم نے اس کو سنا ہے کہ وہ رحمت ہمارے لیے آئی ہو؟ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کو دور کر دیتی ہیں، رحمت کو واپس کر دیتی ہیں. جیسا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہو، جس گھر کے اندر جاندار کی، جاندار روح والی چیز، چاہے انسان ہے چاہے کوئی دوسری چیز ہے، روح والی چیز کی تصویر ہو، وہاں رحمت تو کیا رحمت والے فرشتے بھی نہیں آتے. رحمت والے فرشتے بھی نہیں آتے. نمبر 2، جس گھر کے اندر شکاری کتا اور اسی طرح راکھی کا، چوکیداری کا کتا چھوڑ کر اور کسی بغرض کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، اس گھر میں بھی وہ رحمت والے فرشتے. دیکھیں ہم نے کہیں رحمت کو ہم اپنے آپ سے بگا تو نہیں رہے ہیں. یہ دن راتیں بھی جو رحمت والی آئی ہیں ان میں بھی وہ رحمت ان چیزوں کی وجہ سے بولو دور چلی جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں جنبی آدمی، غسل فرض ہو گیا اور وقت بھی موجود ہے، غسل نہیں کیا ویسے پڑا ہوا ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بھائیو ہم نے نظر کرنی ہے کہ جب ہمارے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو عقیدت ہے، محبت ہے اور ہونی چاہیے. ابھی آپ کے سامنے کس انداز میں انہوں نے اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف کی ہے، خاص صحابہ کرام کی عظمت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پھر چھوٹے بچے نے تو اپنی اس ننھی زبان کے ساتھ عقیدت کے وہ پھول نچھاور کیے ہیں حضور کے اس شہر کے ساتھ جس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس کی محبت کا انداز ہے بیان کیا، اظہار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس چیز سے محبت نصیب فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. آقا کی محبت، آقا کی محبت تو ہے ہی، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جن کی نسبت ان سے ہوئی ہے ان سے بھی ہمیں اللہ محبت نصیب فرمائے. چاہے وہ آپ کے آل بیت ہیں، چاہے آپ کے وہ صحابہ کرام ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کا لباس مبارک ہے، آپ کا جسم مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کا شہر مبارک ہے،
جہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اس مٹی کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ محبت نصیب فرما دے جہاں آپ کے قدم لگے ہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا میرے بھائیوں حصہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نصیب فرمایا. اس رمضان کی وہ برکتیں بھی ان نبی نے ہمیں محبت بھرے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ 10 دن جو درمیان والے ہیں، اے انسانوں، اے میرے امت کے افراد، تمہارے اوپر اللہ نے یہ رحم کر دیا ہے. اس میری نسبت کی وجہ سے تمہیں رمضان کی یہ گھڑیاں نصیب فرما دی اور 10 دن راتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ روزانہ ندا آتی ہے کہ حل من مستغفر، کوئی ہے